अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह खान के दरमियान एक मरतबा फिर लड़ाई हुई है और गालम गलोच तक ये मामला पहुंच गया था। मुशाहिदुल्लाह खान ने तकरीर की शुरू की, अभी शुरू ही नहीं की थी उन्होंने जनाब चेयरमैन, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन सादिक संजरानी जो है चेयरमैन सेनेट, वो मुश्तरका इजलास की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की सदारत कर रहे थे और उन्होंने फ्लोर दिया मुशाहिदुल्लाह खान को कि तकरीर करें मसले कश्मीर पर। मुशाहिदुल्लाह खान क्योंकि पार्लिमानी लीडर है मुस्लिम लीग नून के सेनेट में, तो उनको तकरीर का मौका मिलना चाहिए था। पार्लिमानी लीडर्स तमाम को मौका मिल रहा था। मुशाहिदुल्लाह खान ने अभी जनाब चेयरमैन बोलकर एक जुमला ही बोला, अभी कोई हुकूमत पर तनकीद नहीं की, किसी का नाम नहीं लिया, न वजीर आजम का, न फवाद चौधरी का, न पीटीआई का, न हुकूमत का, किसी का नाम नहीं लिया। सिर्फ इतना कहा कि जनाब चेयरमैन आपको याद होगा मैंने एक तकरीर की थी, इतना ही कहा तो फवाद चौधरी ने उनको कोई जुमला ठोक दिया वहाँ से बैठे बैठे। और वो फवाद चौधरी ने जुमला जब बोला उनके लिए उनको टोंका, कोई तंज किया, तो मुशाहिदुल्लाह खान ने चेयरमैन सेनेट को कहा कि इनको तो मैं घर पर छोड़ आया था, ये कहाँ से, ये कैसे आ गए यहाँ पर। इस तरह मामला बढ़ता गया, फिर पट्टा डाल के घर बांध आया था और मजीद जो गालियाँ दी गई एक दूसरे को। फवाद चौधरी के लिए भी ऐवान में मौजूद कुछ अरकान बता रहे हैं कि उन्होंने भी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं मुशाहिदुल्लाह खान को, लेकिन फवाद चौधरी का क्योंकि माइक जो था वो उनके पास फ्लोर नहीं था बात करने के लिए, उनका माइक ऑफ था। मुशाहिदुल्लाह खान को फ्लोर दिया गया था कि वो तकरीर करें और उनका माइक ऑन था, तो वो सारा कुछ लाइव भी जा रहा था तमाम टीवी चैनल्स पर। हम भी प्रेस लाउंज में जो बैठे थे सहाफ़ी, वो भी सुन रहे थे और देख भी रहे थे। फवाद चौधरी की क्लियर उनके अल्फाज हमें सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन बहरहाल इंतहा की बदतमीजी एक दूसरे के साथ की गई फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह खान की तरफ से। चेयरमैन सेनेट कोशिश करते रहे कि सूरत हाल पर कंट्रोल करें और अरकान को खामोश रहने के लिए बार बार अपील करते रहे, दरख्वास्त करते रहे, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं हमें नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे और वो मुशाहिदुल्लाह खान के साथ लड़ाई करने के लिए लपक पड़े थे, बार बार 2-3 दफ़ा लपके थे। लेकिन जो उनके इर्द इर्द गिर्द जो अरकान थे पीटीआई के दीगर अरकान, उन्होंने फिर उनको पकड़ लिया था, उनको रोक रहे थे मुसलसल। और मुशाहिदुल्लाह खान भी शटअप कॉल देते रहे फवाद चौधरी को, एक दूसरे को जो नाजेबा अल्फाज हैं, सख्त जुमले जो हैं एक दूसरे के साथ तलक कलामी करते रहे, सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ, नाजेबा अल्फाज का, गालम गलोच का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो नून लीग के और दीगर अरकान थे अपोजिशन के, उन्होंने भी कोशिश की कि मुशाहिदुल्लाह खान को भी वो रोक रहे थे, लेकिन मुशाहिदुल्लाह खान अपनी निशिस्त पर खड़े थे। वो लड़ाई के लिए आगे बढ़ने की, उसने लपकने की कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता फवाद चौधरी हमने देखा कि वो लपके थे और लड़ाई के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि मुशाहिदुल्लाह खान को जाके मारूं, लेकिन अरकान ने रोक दिया सूरत हाल पर। उसके बावजूद मुशाहिदुल्लाह खान की तकरीर के दरमियान में भी उनको 1-2 दफ़ा मज़ीद टोकने की कोशिश की गई, इंटरप्ट करने की कोशिश की गई। फिर मुशाहिदुल्लाह खान ने वही बात की कि इनको तो मैं चेयरमैन सेनेट को कहा कि इनको तो पट्टा डालें, जिस पर फवाद चौधरी और दीगर अरकान फिर मुश्तैल हुए, पीटीआई के अरकान खड़े हुए, उन्होंने शोर शराबा किया और मुशाहिदुल्लाह खान को तकरीर नहीं करने दे रहे थे। लेकिन मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि चलें मैं पट्टा जो है वापस ले लेता हूँ। फिर वो मज़ीद मुश्तैल हुए और उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान ने ये कहा कि अगर मेरे किसी भी जुमले से या जिन अल्फाज से इनकी दिलाजारी हुई है वो सारे अल्फाज में वापस ले लेता हूँ। उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने उनको समझाया कि मुशाहिदुल्लाह खान ने माफ़ी मांग ली है, अल्फाज अपने वापस ले लिए हैं, इसलिए अब उनको तकरीर करने दें, खामोशी से तकरीर सुने। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि कसूर इसमें मुशाहिदुल्लाह खान का बज़ाहिर हमें नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा था। शुरू में स्टार्ट जो है वो फवाद चौधरी की तरफ से किया गया, ज़रूरत ही नहीं थी। मुशाहिदुल्लाह खान तकरीर कर रहे हैं, बाकी लोग भी तकरीर कर रहे हैं, तो तकरीर करने देते। तकरीर करने में क्या, तकरीर तो वैसे भी उन्होंने की, अगर इंटरप्ट न किया जाता उनको और तकरीर करने दी जाती तो इतना गंद न होता, इतनी सख्त शायद तकरीर, इतनी तंजिया तकरीर
اتنی حکومت کی کلاس شاید وہ نہ لیتے جتنی ان کو ٹونکنے سے یا ان کو ڈسٹرب کرنے سے یا جملے بازی کرنے سے جو ہے وہ مشتعل ان کو کیا گیا. تو انہوں نے جتنی تقریر سخت کی، شعر و شاعری زبردست پڑھی اور حکومت کو بڑا یعنی حکومت پر ہی موقع کی مناسبت سے شعر و شاعری فواد چودھری کے حساب سے، حکومت کے حساب سے وہ پڑھتے جا رہے تھے. تو ایک طرف انٹرسٹنگ بھی تھی تقریر، اور لیکن جو بدمزگی یہ پیدا ہوئی، جو ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، تلخ کلامی کی گئی، سخت جملوں کا تبادلہ کیا گیا، اس پر پورے ایوان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مشاہد اللہ خان اور فواد چودھری کے درمیان ایک دفعہ اسی طرح کی لڑائی ہو چکی ہے سینٹ میں وہ، اور وہاں پر بھی طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ سخت جملوں کا اور تبادلہ کیا گیا تھا اور تلخ کلامی کی گئی تھی، جس پر چیئرمین سینٹ نے، اسی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے فواد چودھری، اس وقت وزیر شاید اطلاعات تھے میرا خیال ہے، تو فواد چودھری پر سینٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی. یہ رولنگ دی تھی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہ فواد چودھری جب تک معافی نہیں مانگتے ایوان سے اور مشاہد اللہ خان سے جو ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، تب تک ان کے سینٹ ایوان میں داخلے پر پابندی عائد رہے گی. یہ چیئرمین سینٹ نے ان پر پابندی بھی لگائی تھی. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا تھا، رفع دفع ہو گیا تھا، لیکن آج پھر مشاہد اللہ خان کے وہ متھے لگ رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ مشاہد اللہ خان خاموشی سے تقریر کرنا چاہ رہے تھے اپنی، لیکن ان کو تقریر کرنے سے پہلے ہی فواد چودھری ٹکر گئے اور ان کے درمیان یہ بدتمیزی جو ہوئی ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے، جس پر جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو ارکان ہیں، پارلیمنٹ کے ارکان پارلیمنٹ، انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے. تقاریر کے حوالے سے بتاؤں کہ ایک تو مذمتی قرارداد بھارت کے خلاف آج جوائنٹ سیشن نے متفقہ طور پر منظور کر لی ہے بھارت کے خلاف، اور کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم کیا گیا ہے. اقدامات حکومت کر رہی ہے، جو بھی ان کا بھی آج کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس تھا اور اپوزیشن جماعتوں نے بھی اچھی کچھ تجاویز دی ہیں. آصف علی زرداری، مشاہد اللہ خان، مشاہد حسین سید اور کچھ اور لوگوں نے، غوث بخش مہر کی بھی اچھی تجاویز تھیں. مشاہد حسین سید اور ان کا کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ بھارتی ہائی کمشنر کو ایک تو فوری طور پر پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا جائے، اور جو بھارت میں پاکستان کا ہائی کمشنر تعینات ہے اس کو بھی فوری طور پر واپس بلایا جائے، سفارتی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے فوری طور پر، اور 100 دن کے لیے فارن آفس کوئی کام اور نہ کرے ما سوائے کشمیر اور بھارت کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں، سچویشن ہے، صرف اسی پر فوکس رکھے 100 دن کے لیے. یہ مشاہد حسین سید کی تجویز تھی. اور یہ بھی تجویز تھی کہ جو عالمی رہنما ہیں، امریکی صدر ٹرمپ سمیت عالمی رہنما جو ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے. آصف علی زرداری نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں جہاز پکڑتا، فلائٹ پکڑتا اور سیدھا چلا جاتا چائنا، کیونکہ چائنا ہمارا قریبی دوست ہے، پر دیرینہ دوست ہے. میں چائنا جاتا، ان سے مشاورت کرتا، ان کو اعتماد میں لیتا، جو ہیلپ جہاں سے چائنا سے لی جا سکتی تھی وہ چائنا سے ڈسکس کرنے کے بعد پھر میں رشیا چلا جاتا. اسی طرح پھر آصف علی زرداری نے کہا کہ میں جہاں جس ملک جانا تھا وہاں سے ہوتا ہوا پھر ایران سے ہوتے ہوئے یہاں پر آتا، اور یہ میں فوری طور پر یہ اقدام کرتا. حکومت کو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ ایک تو آپ امریکن بلاک میں دوبارہ واپس جا کر چائنا کو سائڈ پہ کر کے، نظر انداز کر کے امریکی بلاک میں جو چلے گئے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کا غلط فیصلہ ہے، کیونکہ خطے میں یہاں پر چائنا بڑی طاقت ہے اور وہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے. سی پیک پر ان کے ساتھ کام چل رہا تھا، تو وہ سی پیک کا کام بھی روک دیا گیا ہے. مشاہد حسین سید نے ایک بڑی بات کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، تو آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ سی پیک کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے حوالے کیے جائیں گے، یعنی ڈیٹیلز جو ہیں سی پیک کی جتنی بھی ہے، تفصیلات جو ہیں
سی پیک کے حوالے سے، وہ ہمارے حوالے کی جائیں گی۔ یہ مشاہد حسین سید خود پاک چائنا ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے، اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور جو کمیٹی بنی ہوئی ہے سی پیک کے حوالے سے، کمیٹی پارلیمان کی بنی ہوئی ہے، اس کے چیئرمین بھی ہیں، اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا انکشاف، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں، اور بھارت کے تعصبانہ رویے کے حوالے سے مشاہد حسین سید نے ایک بات کی کہ ہمیں حیرت ہے کہ جب یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا کرکٹ کا، تو بھارت کا تعصب، وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھارت کا تعصب اتنا کہ بھارت نے اپنی ٹیم کو کہا کہ پاکستان کو ہرانے کے لیے، یعنی پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہرا دیں، کرکٹ ہرا دیں۔ اور بھارتی ٹیم جو ہے، کرکٹ ٹیم، انہوں نے جان بوجھ کر میچ ہرائی تاکہ وہ ہارے، تاکہ پاکستان آگے نہ جا سکے۔ تو یہ بھارت کے تعصب کے حوالے سے، بہرحال یہ تجاویز بھی بہت ساری آئیں، مختلف تجاویز آئیں مختلف رہنماؤں، مختلف ارکان کی جانب سے، اور قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ بہت زیادہ تجاویز تو ہمیں نظر نہیں آئیں، یہ میں پہلے بھی ویڈیو میں ایک میں کہہ چکا ہوں۔ جتنی ہمیں توقع تھی کہ تمام اپوزیشن کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ آئیں گے اور حکومت کو کوئی گائیڈ لائن دیں گے، حکومت کو کسی قسم کی کوئی بہت بڑی گائیڈ لائن تو نہیں دی گئی، بس اپنی تقاریر کی گئی، تقریری مقابلہ چل رہا تھا، وہ ہو گیا، اور قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی ہوئی اور تنقید بھی ہوئی، ہنگامہ آرائی بھی گزشتہ روز ایک دن پہلے دن جو ہے جوائنٹ سیشن میں وہ ہنگامہ آرائی بھی کی تھی اپوزیشن نے، کیونکہ وزیر اعظم نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت میں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ایک پیج پر آ جاؤ، متحد ہو جاؤ، قوم متحد ہو۔ لیکن اپوزیشن کا سوال ہے کہ پہلے اپوزیشن کو جس طرح ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو ایسے حالات میں کیسے ایک پیج پر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سیشن جو ہے، جوائنٹ سیشن جو ہے پارلیمنٹ کا، 2 روزہ سیشن اب ختم ہو گیا ہے، لیکن اس پر ارکان پارلیمنٹ کو ضرور افسوس ہوا ہے کہ کم از کم بدمزگی جس طرح کی ایوان میں دونوں دن ہوتی رہی، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی۔